السلام علیکم کلاس. آج ہم آیت نمبر 31 سے 40 تک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 31. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب سنائی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم آیاتنا، ہماری آیات، قالونا تو کہتے ہیں قد سمینا کہ ہم نے سن لیا، لو نشاؤ لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور وہ سن کے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی چاہیں تو اسی کی مثل یا اسی جیسا ہم بھی کلام کہہ دیں. اِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اس میں ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں یعنی کہانیاں. یعنی اس میں قرآن پاک میں کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں، تو ہم بھی چاہیں ایسا قرآن لکھ دیں. نیکسٹ آیت میں وَإِذَا قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر یہ ھذا ھو الحق، کہ یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، من عندکا، تو ہم پر پس نازل کر یا برسا، فامطر برسا، علینا حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی ایسا ہی دردناک عذاب. یعنی یہاں پر کافر اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب نازل کر، کیوں نہیں ہم پر عذاب نازل کرتا اگر تیرا قرآن اتنا ہی سچا ہے. نیکسٹ آیت میں وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہ تھا، لیعذبہم وانت فیہم، کہ انہیں عذاب دیتا، وانت فیہم جب تم ان میں تھے. وما کان اللہ، اور نہ ایسا تھا کہ وہ معذبہم بخشش مانگے، وہم یستغفرون، اور انہیں عذاب دے. تو اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک مومن لوگ ان کے بیچ میں تھے اللہ ان کو عذاب دیتا، اور جب ایسا بھی نہیں تھا کہ ان میں بہت سے بخشش مانگنے والے بھی تھے تو اللہ عذاب دیتا تھا. تو اللہ ایسے عذاب نہیں دیتا. نیکسٹ آیت میں ہے وَمَا لَهُمْ، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ، کہ وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد محترم میں جانے سے. یہ کون سی مسجد ہے، یعنی خانہ کعبہ. وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ تو مسجد کے متولی بھی نہیں، رکھوالے بھی نہیں ہیں. ان اولیاء، مسجد کے کون رکھوالی کرنے والے ہیں، الا المتقون، جو پاکیزہ ہیں، ولکن، اور ان میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجد کے متولی تو صرف پاک صاف لوگ ہیں، تو یہ پاک صاف تو نہیں ہے کہ مسجد میں جانے سے لوگ مسلمانوں کو روکتے ہیں، اور یہ وہ بات نہیں جانتے. نیکسٹ آیت میں ہے وما کان صلاتہم، اور ان کفار کی عبادت کیا تھی، صلات یعنی ان کی نماز کیا ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں عند البیت، اور وہ مسجد کے پاس آ کر، الا مکاء و تصدیہ، تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. کفار کی عبادت کیا قرار دی گئی، تالیاں اور سیٹیاں بجانا، اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کرتے تھے. فذوقوا العذاب، اور اللہ کے پاس تو اس کے بدلے عذاب ہی ہے، اور وہ اس کا عذاب چکھیں گے، بما کنتم تکفرون، اس کفر کا عذاب چکھیں گے جو انہوں نے کیا ہے. نیکسٹ 36 آیت. ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر جو ہیں مسلمانوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے جانے کے لیے، اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو روکنے کے لیے وہ ان کے راہوں میں پتھر بچھواتے ہیں، یا ان پر پتھر برسواتے ہیں، یا کانٹے بچھاتے ہیں. تو یہ سب تنگ کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو اللہ کہتا ہے تم اور بھی پیسہ خرچ کرو گے، ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور تمہارے پاس صرف حسرت رہ جائے گی، ثُمَّ يَغْلِبُونَ، کہ مسلمانوں پر غالب آ جاؤ. تو یہ تو صرف حسرت کی بات رہ جائے گی، کیونکہ اللہ جو ہے صرف مومنوں کے ساتھ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِلَى جَهَنَّمَ یحشرون، اور کافر جو ہیں وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. تو اس آیت میں یہی کہا گیا کہ کافروں کا جو یہ مال پیسہ وہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، وہ کچھ کام نہیں آئے گا، اور یہ ان کو حسرت رہے گی کہ وہ مسلمانوں پر قابض ہو جائیں. نیکسٹ آیت میں ہے لیمیز اللہ، اور اللہ پاک کر دے الخبیثہ، گندگی کو، من الطیبہ،
پاک چیزوں سے، یعنی پاک چیزوں کو الگ کر دے اور گندگی کو الگ کر دے، یجعل الخبیث اور گندگی کو بنا دے بعدہ علی بعد فیرکماہ، اور اس کو ایک ڈھیر بنا دے جمیعاً فیجعلہ فی جہنم، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دے، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ان سب کا ایک جو ہے گندگی کے ڈھیر کی طرح کے ہیں یہ لوگ، اور اللہ ان سب کو ایسے ہی اکٹھا کر کے گندگی کے ڈھیر کی طرح اور پھر جہنم میں پھینک دے گا، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم اس ڈھیر میں تو نہیں شامل ہو رہے جو گندگی کا ڈھیر کفار اور منافقین اور بے ایمان لوگوں کا اکٹھا کیا جائے گا اور ہمیں آگ میں جلایا جائے۔ نیکسٹ آیت نمبر 38، کل الذین کفروا، اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو، ان ینتہوا یغفر لہم، کہ وہ اپنے طریقوں سے باز آ جائیں، اپنے اعمال سے باز آ جائیں، ما قد سلف، اور جو کچھ ہو چکا، وَإِن یعودوا، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور لیکن یعودوا، اگر دوبارہ کریں گے، فقط مدد سنت الاولین، جو پھر پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ قاتلوہم، اور قتل کرو ان کا، یعنی ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون، کہ جب تک نہ ہو جائے فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور یہاں کفار کو فتنہ کہا گیا ہے کہ کفار زمین سے ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک لڑتے رہو، کلہ للہ، اور دین صرف رہ جائے اللہ کا، فإن انتہوا، اور اگر باز آ جائے، فإن اللہ بما یعملون بصیر، اور بے شک اللہ سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو کافروں سے لڑتے رہیں اور جو باز آ جائیں انہیں معاف کر دیا جائے۔ آیت نمبر 40 آخری آیت ہے، وَإِن تَوَلُّوا، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو، فَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ بہترین حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین حمایتی اور بہترین مددگار، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کی آیت نمبر 40 مکمل ہوئی۔ شکریہ۔